نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الملک کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے جی۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ پہلے واو کے لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں شفتین، دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں۔ وَلَقَدْ، قاف کے اوپر یہ زبر ہے اور قاف پر حروف میں سے ہے، تو اس کو قد، یہ یہاں پہ لوتھڑا جو ہے وہ بالمقابل تالو کے ساتھ لگے تو یہ قد ادا ہوگا، نہیں تو یہ کاف ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ قبلہم، با کا قلقلہ، وَلَقَدْ، دال کا قلقلہ، قاف اور کاف کی آواز میں نمایاں فرق کرنا۔ یہ الذین، زال کے اندر سیٹی کی آواز کا نہ ہونا جس طرح زا میں ہوتا ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ دونوں دانتوں کے درمیان زبان نظر آئے سامع کو۔ الذین، اگر غلط ہے تو یہ الذین، دونوں دانتوں کو جوڑ کے پیچھے زبان رکھی تو وہ زا بن جائے گی۔ اولم، حمزہ زبر واو زبر لام زبر میم لم۔ اولم یرو، یرو، را زبر رو، واو لین ہے، جس طرح یہ یہاں پہ یا لین تھی۔ فکیف، کیفا نہیں کریں گے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ۔ تو تنوین کے بعد واو ہے، ادغام ہوا۔ قاف پر حروف میں سے ہے اور ساکن ہے، قلقلہ قطب و جدن میں سے ہے، قلقلہ ہوا۔ تو ان دو کو یہاں پہ مد لازم کلمی مثقل، کیونکہ اس کے بعد صاد زبر الف صا کے بعد فا جو ہے مشدد ہے، جیسے ولضالین میں ہے۔ اتنے حصے کو دوبارہ میں پڑھتا ہوں۔ فا واو، فا کے بعد واو ہے، فا مفتوح ہے تو واو لین بنی۔ فوقہم صافات وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ اس تنوین کے بعد با ہے تو اس تنوین کی نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے تو ہوگا شیئم۔ یہاں پہ حمزہ ہے، حمزہ دو زیر ان ہے، چونکہ ماقبل یا ہے تو اس کو یا کی کرسی پہ لکھا ہوا ہے۔ اگر الف ہوتا تو الف پہ ہوتا، زبر ہوتی تو الف پہ ہوتا، اگر پیش ہوتی تو واو پہ ہوتا۔ یہ شیئم بصیر، شیئن کی نون ختم ہو گئی، میم میں بدل گئی۔ یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ واو، واو حرف عطف ہے۔ لام جو ہے یہ معطع للقسم۔ قد حرف تحقیق۔ کذب، کاف، زال اور با مادہ سے باب تفعیل۔ کذب یکذب، فعل یفعل۔ الذین اسم موصول۔ من حرف جارہ۔ قبل اسم، کون سا جی؟ ظرف۔ ہم ضمیر، کون سی؟ مجرور، کیونکہ یہ اسم کے بعد آ رہی ہے۔ فا عطف۔ کیفا اس میں استفہام۔ کانا فعل
ناقص. نکیر یہ نون کاف اور را مادہ سے فعیل کے وزن پر اس میں ذات لکھتے ہیں علماء, اور یہ علم کی ضد ہے. کسی چیز کو جاننا اور نہ جاننا, پہچاننا نہ پہچاننا, آبادی ویرانی, زندگی موت. اس کا آگے چل کے بات کرتے ہیں. اس میں حمزے حرف استفہام, اولم یروا, حمزۃ الاستفہام, اس کو حمزہ استفہامی تقریری لکھیں گے. حمزہ استفہامی تقریری. یہ تقریری بھی ہوتا ہے اور انکاری بھی ہوتا ہے. تقریری یہ ہے کہ متکلم کا مخاطب سے اس بات کا اقرار کرانا مقصود ہو جو اس کے صحیح نزدیک, جو متکلم کے نزدیک صحیح ہو. تو حمزہ استفہامی تقریری ہو گیا, واو حرف عطف ہو گیا, لم جازم المضارع, ایسا حرف جو بعد میں آنے والے مضارع کو مجزوم کر دے. یرو یہ حمزہ, یہ کیا ہے, را حمزہ یا, یہ باب فاتحہ یفتح سے آتا ہے جی. رعایا یرعیو, یرعیو کو یہ ہمارا لفظ جو ہے وہ ہے بڑا آسان ہے, یرعیون, یہ لفظ ہے. یہاں پہ کیا ہوا, بڑا آسان کلیہ یاد رکھیں ہمیشہ. حمزہ متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن اپنی حرکت ماقبل کو دے کر خود حذف ہو جاتا ہے, تو یہ لفظ بن گیا یارا. حمزہ گیا. یارا یونا, یا حرف علت لام کلمہ مضموم ماقبل مفتوح, الف سے بدلا, الف اور واو دونوں ساکن ہیں تو الف گر گیا, تو یہ کیا بچا باقی, یرونا. یرونا پہ جب لم داخل ہوا تو یہ لم جمع یرونا, تو یہ کیا بن گیا, لم یرو. نون اعرابی تھا. جازم المضارع کیا کرتا ہے, ایسا کلمہ ایسا فعل مضارع جس کے اندر 5 نون اعرابی والے سیغے ہوں, ان میں سے نون کو ڈراپ کر دیتا ہے, نون ختم ہو جاتا ہے. الہ حرف جارہ, الہ حرف جر. الطیر, تو یا اور را مادہ سے اس کی واحد جو ہے وہ طائر ہے. طائر اڑنے والا. جیسے صاحب کی جمع صحب ہے اور راکب کی جگہ جمع رکبن ہے, تو اس میں الف جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے, تو یہ واحد ہے اور طیر جمع ہے. فوق اس میں ظرف ہے. ہم ضمیر مجرور صافات, یہ کیا ہے جی, صاد فا اور فا مادہ سے یہ لفظ صف, جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو صف بناتے ہیں, تو یہ وہ صف ہے. تو یہ اس کو پہلے ہی بنا لیتے ہیں, یہ فاعلات کے وزن پر ہے, تو یہ کیا بنے گا, صافات. 3
صاففات میں سے کیا ہوا؟ فا اور فا دو ہم جنس حرف متحرک اکٹھے آ گئے ہیں، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کریں گے تو یہ لفظ بن جائے گا صافاتن۔ الف کے اوپر مد اس لیے آئے گی، الف مدہ، اور بعد میں جو اس کا ساکن مشدد ہے تو اس کے اوپر ایک مد آئے گی، اس کو مد لازم کلمی مثقل کہیں گے۔ یہ حرف عطف ہے، قاف با اور ضاد مادہ سے، قبضہ یقبضو ضاد باب ہے تو یہ لفظ ہے جمع مؤنث غائب، فعل مضارع۔ قبض یقبضو یقبضو یقبضان یقبضون تقبضو تقبضان یقبضن، تو یہ یقبضن ہے۔ ما نافیہ، یمسکو میم سین اور کاف مادہ سے، باب افعال ہے، امسکا یمسکو تو باب افعال فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ امسکا یمسکو، ہن کیا ہے جی؟ یہ ضمیر منصوب متصل۔ کیوں ہم نے اس کو منصوب متصل کہا؟ جب یہ اسم کے بعد آئی تو ہم نے کہا مجرور متصل، یہاں بھی یہ اسم کے بعد آئی تو ہم نے کہا مجرور متصل، یہاں فعل کے بعد آئی تو ہم نے کہا منصوب متصل، اور جب یہ کہیں حرف جارہ کے بعد آئے گی تو اسے بھی ہم کہیں گے مجرور متصل۔ الا کو کہتے ہیں جی اداۃ الحصر، یہ حصر کا معنی پیدا کر رہا ہے، یہ مستثنا نہیں ہے۔ الرحمن را ہا میم مادہ سے، فعلان کے وزن پر، اسم رحمان۔ ان حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر منصوب متصل، کیوں؟ حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئی ہے۔ با حرف جارہ، کل اسم مجرور، کیوں؟ با کے بعد آیا ہے۔ شیئن اسم، بصیر با صاد را مادہ سے، فعیل کے وزن پر بصیر۔ یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق ہر کلمہ کے بارے میں ڈیٹیل۔ آگے چلتے ہیں علم نحو۔ تو علم نحو میں دیکھتے ہیں ہم، واو کو ہم نے کہا واو عطف ہے یا استعنافیہ ہے، یعنی پچھلی بات کے اگلے بات کے ساتھ ربط کر رہی ہے، تو اگر اس کو استعنافیہ مانے تو لام جو ہے یہ لام قسم ہوا قد تحقیق کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ کذبا ایک فعل ہے، اس فعل کے ایک اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا جو مرفوع ہو کر فاعل بنتی ہے، یا تو ہم اس کو فاعل مانیں گے یا اس کے بعد آنے والا کوئی اسم مرفوع ہوگا تو اس کو فاعل مانیں گے، یا اسلوب کے مطابق کوئی اور کلمہ چاہے وہ مبنی ہو تو اس کو محلن مرفوع کہہ کر اس کا فاعل مانیں گے۔ تو یہاں پہ جو اسلوب بن رہا ہے وہ ہے الذین، اسم موصول مبنی ہے، اس کو ہم کہیں گے محلن مرفوع ہے، ہو کر یہ فاعل بن رہا ہے، کس کا؟ اس فعل کا۔ فعل کیا ہے؟ کذبہ، جٹلایا،
آگے یہ مضاف جمع مضاف الیہ مل کر مجرور کس کے؟ حرف جارہ من کے، تو یہ ہوا مرکب جاری جس کو ہم کہیں گے متعلق فعل، الذین کے متعلق۔ تو ترجمہ ہوا اور تحقیق وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، قد فعل ماضی پر آ کر ماضی قریب کے معنی میں دیتا ہے، تو ماضی قریب کیا ہوا؟ وقت نزول قرآن مخاطبین اہل مکہ تھے، ان سے کچھ دیر پہلے ہی گزرا تھا ٹائم کہ ابرہہ کا لشکر آیا تھا، جھٹلایا تھا انہوں نے، تو یا اس سے پہلے اور پیچھے چلے جائیں تو قوم عاد، قوم ثمود اور قوموں کا ذکر ہے، تو من قبلہم، تو یہ ہم جو ہیں مخاطبین قرآن ہیں، اور ان سے پہلے تحقیق وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ان سے پہلے۔ فا جو ہے یہاں پہ فا عاطفہ ہے، فکیفہ عطف، تو گویا اس پچھلے جملے کا اس جملے پر عطف ہوا۔ کیفہ اس میں استفہام کہہ کر ہم نے کہا یہ ہے جی خبر۔ آگے ایک آ رہا ہے کانا، کانا فعل ناقص ہے، فعل ناقص کی ایک اسم، فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، تو اس کی خبر یہ مقدم ہے نکیری، کانا کا اسم کانا۔ ابھی یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا، نیو لرنر بولے گا کہ کانا کا اگر یہ اسم ہے اور یہ خبر ہے تو خبر جو ہے وہ کیفہ اس میں استفہام مبنی ہے، وہ تو ہو گئی محلن مرفوع۔ تو اگر یہ محلن مرفوع ہے، اس کی فا کے اوپر زبر کے ذریعے اس کو منصوب کہہ کر نہیں کہیں گے یہ اسم ہے، نہیں، یہ خبر ہے، محلن مرفوع ہے، اور نکیری را کے نیچے زیر ہے، تو اس کو مرفوع کیسے بنائیں گے؟ یہ کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع۔ تو یہ جو اصل میں تھا نکیرو جمع یا متکلم، تو اس یا کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کے ماقبل کو کسرہ ملی، ضمہ ہٹ گیا، تو یہ بنا نکیری۔ تو پڑھنے میں چونکہ ثقالت پیش آ رہی ہے تو اس لیے اس کو یہاں پہ پہلے یہ واو کے ساتھ اس کو لکھ کر ہم کہہ دیتے ہیں یہ مرفوع ہے۔ مضاف مضاف الیہ، مضاف مرفوع ہو کر مرکب اضافی ہمیشہ اس کا تعین کرتا ہے اس کا مضاف کہ وہ کس حالت میں ہے، تو یہ مرفوع ہو کر کانا کا اسم بن کر یہ تعین ہو گیا۔ ابھی اس یا کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم نے کیا کیا، اس کو نکیری کر دیا، تو جب پڑھنے میں چونکہ ثقالت ہے اس لیے اس یا کو حذف کر دیا، تو یہاں پہ لکھا ہوا لفظ نکیر۔ تو نکیر جو ہے یہ علماء لکھتے ہیں روح المعانی کے تحت نکیر بمعنی انکار ہے، اصل میں یہ نکیری تھا۔ انکار سے مراد آیات کا دلی یا زبانی انکار نہیں ہے بلکہ یہ تغییر ضد ہے، یعنی زندگی کی موت اور آبادی کو ویرانی سے بدلنا۔ تو یہاں پہ اور آپ ترجمہ دیکھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ان سے پہلے تو کیسا ہوا میرا ان کے اوپر عذاب۔
عذاب کا معنی اس کا اس شکل میں آتا ہے، چونکہ یہ انکار ہے۔ انکار کس بات کا؟ انہوں نے میری باتوں کا، میری رسولوں کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا۔ ان کے انکار کے بدلے میں نے جو ان کو ہر قسم کی نعمت دے رکھی تھی، میں نے بھی اس کا انکار کر دیا۔ تو گویا اگر وہ آباد تھے تو اس کی ضد کیا ہے؟ ویران۔ میں نے ان کو ویران کر دیا۔ زندہ تھے، اپنی بستیوں میں رہ رہے تھے، زندگی کا ضد کیا ہے؟ موت۔ میں نے ان کو موت دے ڈالی۔ تو یہ ہے، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، میں نے ان کو دی ہوئی، میرے رسولوں کا انکار کیا۔ لفظ ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ وہ انکار یہاں پہ بھی یوز کر رہا ہے۔ انہوں نے میری نعمت، میرے رسولوں کا انکار کیا، میں نے اپنی دی ہوئی نعمتیں جو ان کو دی تھی ان کا انکار کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ تو بات ہوئی جی یہاں تک۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کیا حمزہ استفہامی، واو اور لم نہیں یراؤ، تو یہ فعل مضارع مجزوم، تو اس میں کیا ہے؟ یہ واو جو ہے یہ مرفوع ہو کر فاعل ہے۔ رعا یا یرعیو کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور کیا نہیں دیکھا، دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ جیسے جب اس کے اوپر لم آ جائے تو لم فعل مضارع پر آ کر ماضی منفی کا معنی دیتا ہے، تو اس کی ماضی میں نفی ہو جاتی ہے۔ تو ماضی چاہے قریب ہو چاہے وہ بعید ہو، تو یہ بات منہ سے نکلنے کے ساتھ ہی اس کا جو پہلا سیکنڈ ہے وہ ماضی بن گیا۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کس کی طرف؟ الی الطیر، ان پرندوں کی طرف۔ تو الی الطیر جو ہے یہ مرکب جاری ہو کر متعلق فعل بنے۔ دیکھنا کس کی طرف ہے؟ پرندوں کی طرف۔ اور ان کا ظرف کہاں ہے؟ اس میں ظرف مکان کدھر ہے؟ فوقا ہم، یہ فوقا، یہ زبر اس کے ساتھ، نصب کے ساتھ یہ منصوب ہو کر اس کا حال بن رہا ہے۔ فوقا ہم، اس میں ظرف ہے نا، اس میں ظرف ہو کر مفعول فی بن رہا ہے، حال نہیں کہیں گے ہم، مفعول فی ہی۔ مفعول فی ہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو گویا کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان پرندوں کی طرف جو ان کے سروں کے اوپر ہیں، جو اوپر ہیں، اور صافاتن، تو یہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں جمع مونس سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں، منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تنوین جو کسرہ والی ہے یہ بتا رہی ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے اور منصوب ہے، منصوب ہو کر پھر ان 13 منصوبات میں سے یہاں پہ یہ حال ہے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے اپنے اوپر ان پرندوں کو، ان کا حال کیا ہے؟ صافات، صف میں اپنے پروں کو بکھیرے ہوئے، و یقبضن، اور سکیڑے ہوئے، اور عطف ہوا یقبضن، ان سب پرندوں نے اپنے پر سکیڑے۔ تو پر سکیڑنے اور پر بکھیرنے کی جو ان کی حالت ہے، یہ حال کے اعتبار سے واو عطف ہے، یہ بھی اس کا حال ہے اور یہ بھی ان کا حال ہے، ان پرندوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک انتباہ دے رہے ہیں کہ اپنے اوپر ان اڑنے والے پرندوں کی طرف دیکھو جو اپنے پروں کو سکیڑتے بھی ہیں اور بکھیرتے بھی ہیں،
آگے ان کے بارے میں خبر کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ما یمسکہن الا الرحمن، یہاں تک یمسکو کسی اور کو تھامنا، تو باب افعال ہے، ٹھیک ہے جی، تو باب افعال میں یہ فعل ہوا، تھامنا، ما نفی ہوا، نہیں تھامے ہوئے، ہننا یہ جمع مونس غائب کی ضمیر ہے، اور یہاں پہ یہ منصوب ہو کر مفعول بہی بن رہی ہے، تو فعل مفعول بہی، الا جو ہے ادات الحصر کہا ہم نے، کون تھامے ہوئے ہے؟ الرحمن اسم ملا جو مرفوع ہے، تو یہ فاعل ہے، تو نہیں تھامے ہوئے ان کو سوائے رحمان کے کوئی بھی، تو صرف رحمان ہی ان کو تھامے ہوئے ہے۔ تو یہ جو میرے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اس سے پہلے جنہوں نے کیا تھا ان کے بارے یہ آیت نازل ہوئی، اور ابھی جو کر رہے ہیں ان کو دلیل دے کر اللہ تعالیٰ ثابت کر رہا ہے کہ میرے رسول جو تمہیں میرے بارے پیغام پہنچا رہے ہیں، میرے بارے آپ سوچو کہ یہ جو پرندے ہیں ان کو کس نے تھاما ہوا ہے فضا میں، سکیڑتے بھی ہیں پر اور پھیلاتے بھی ہیں، تو سوائے رحمان کو ان کو کسی نے نہیں تھاما ہوا۔ انہو بے شک، پھر یہ ہو جو ہے یہ رحمان ہے، اسم انا، اسم انا کیا ہے؟ شک نہیں، بے شک، کس میں شک نہیں جی؟ اس ہو میں۔ ہو کون ہے؟ الرحمن، تو رحمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا جی اس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ کس بات میں شک نہیں ہے؟ بصیر، یہ مرفوع ہے۔ کیسے مرفوع؟ یہ دو پیش والی تنوین ہے، تو یہ خبر انا، تو یہ جو بیچ میں مرکب جاری ہے یہ متعلق بصیر، تو انا اپنے اسم اور خبر اور متعلق خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ بنا کہ بے شک وہ رحمان ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہوئی جی ان دو آیات کے بارے میں تفصیلاً ڈیٹیل گفتگو۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔